من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب زدني علما. اللهم رب زدني عملا. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. یا الہی تو کریم ہے تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے. تو کرم اپنا عطا کر مولا تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے. ہر قسم دی حمد و ثنا حمداں ثناواں کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام آقائے دو جہاں امام الانبیاء امام الکبریاء امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس پر دوستو، بھائیو، بزرگو، اللہ والو، نوجوان ساتھیو، عزتاں احترام دے لائق اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ پاک دا ساڈے تے بہت بڑا احسان اور انعام ہے کہ جس رب نے اس گئے گزرے دور دے اندر اپنے گھر دے اندر آن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ پاک میرا بیان کرنا تساں حباب دا سننا سنا کے اللہ اس دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، اے چند منٹان دی گفتگو، چند منٹان دا بیان آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر جیڑا عنوان، جیڑا موضوع میں تساں حباب دے سامنے بیان کرنا چاہنا وہ ہے شرم و حیا۔ حیا نہیں تو کچھ نہیں، یعنی حیا دے بارے رب دے قرآن دے اندروں کچھ معروضات، کچھ چیزاں بیان کرانگا کہ حیا کی چیز ہے۔ حیا ایمان دا حصہ ہے۔ حضرات، اسی پاکستان دی بنیاد اور پاکستان کو حاصل کرن دا مقصد سی۔ پاکستان دا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اسی ہندوآں تے سکھاں دے کولوں جدا الگ پاکستان بنایا۔ پاکستان اس مقصد واسطے حاصل کیتا گیا سی کہ قانون ساڈی عدالت دے اندر، ساڈے تھانے تے ساڈی کچہری دے اندر لا الہ الا اللہ دے مطابق فیصلے اور قانون چلن گے۔ حضرات، اس پاکستان دی خاطر نوجوان لڑکیاں نو ذبح کیتا گیا، انہاں دیاں عزتاں نو پامال کیتا گیا۔ پاکستان حاصل کرن دی خاطر نوجواناں تے بزرگاں نو ہزاراں دی تعداد دے نال جلا دیتا گیا، گردناں کٹ دتیاں گئیاں۔ انہاں دی سوچ اور انہاں نے اپنیاں قربانیاں اس وجہ تو دتیاں سی کہ پاکستان بناواں گے اور ساڈے پاکستان دے اندر بیٹیاں دی عزت محفوظ ہو جائے گی۔ پاکستان بناواں گے، اسلامی ملک بناواں گے، پاکستان دے اندر بیٹیاں دی عزت دا تحفظ کیتا جائے گا۔ لیکن حضرات، آج پاکستان دے اندر او تہوار، او بے حیائی جڑے ہندو بھی کر رہے نے اور ساڈے ملک پاکستان دے اندر بھی ہو رہی ہے۔ حضرات، جنہ نوجواناں تے بابیاں نے قربانیاں دتیاں نے اس کلمے دی خاطر اور اسلام دی خاطر، جنہ قربانیاں دتیاں نے، قیامت نو اگر انہاں نے پوچھ لیا
کہ اسی تا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اس سے بنیاد تے پاکستان حاصل کیتا ہے۔ تسی کی کردے رہے ہو؟ ساڑھے کل کوئی جواب نہیں۔ حضرات میں اپنی بات دا آغاز کرن لگا۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحیاء الی الایمان، حیا ایمان دا حصہ ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، حیا اور ایمان اے چیزاں جڑیاں نے۔ جس بندے دے دل دے اندر حیا ہے، اس بندے دے دل دے اندر ایمان بھی موجود ہے۔ اور جس بندے دے اندر حیا نام دی کوئی چیز نہیں، ان دے اندر ایمان کوئی نہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے دے دل دے اندر، اکھاں دے اندر، ان دے اندر حیا نہیں، شرم نہیں، غیرت نہیں، وہ بندہ ایمان والا بھی نہیں تے مسلمان بھی نہیں۔ نمازاں پڑھے، قرآن پڑھے، لیکن حیا ہے تے ایمان ہے، ایمان ہے تے حیا ہے۔ حضرات میں رب دے قرآن دے اندروں دساں گا کہ حیا کی چیز ہے، اور حیا دے بارے اللہ نے نبیاں نو کنیاں شاناں تے کنیاں عظمتاں عطا فرمائیاں نے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس بندے دے اندر حیا ہے، اللہ پاک انہوں دنیا تے عزت تے شان تے مقام عطا کرے گا۔ حیا ایک ایسی چیز ہے جڑی بندے نو خوبصورت بنا دیندی ہے۔ اگر حیا نہیں، بندہ جڈا مرضی سونا ہے، اینو گندا بنا دیندی ہے۔ حضرات میں دو نبیوں دا تذکرہ کرنا چاہنا کہ قرآن کہہ رہے ہیں، اللہ فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ اطہر دے نازل ہونے والا قرآن ہے۔ حضرات 12واں سپارہ، سورت دا نام سورت یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام تے قرآن کہہ رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ حضرت علیہ السلام، حضرت رب نبی، رب دا پیغمبر، کتنا پیارا نبی، میرے پاپ پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں معراج دی رات جنہوں جنت دی سیر، پہلے آسمان دوسرے تیسرے، حضرت یوسف علیہ السلام نال میں ملاقات کی تھی۔ لگتے میں حضرت یوسف علیہ السلام نو دنیا دا ادھا حسن دے دیتا ہے، اتنے خوبصورت حضرت یوسف علیہ السلام۔ اے نوجوانوں تے میرے بابیوں، نیماؤں تے پہنوں بیڑیوں، اللہ پاک دی قسم رب دا قرآن کہہ رہے ہیں، حضرت یوسف پراواں نے
کھوچو سٹیا ماریا کٹیا کافلے والے آئے نے اٹھا کے مصر لے گئے نے دا بادشاہ نے حضرت یوسف نو خرید کے اپنے گھر دے اندر لے گیا ہے تے حضرت یوسف جوانی نو پہنچ رہے نے تے قرآن کہہ رہے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہوئے نے اے نوجوانوں میں آج ایک ایسے نوجوان دا تذکرہ کرنا چاہنا جن دی شرم و حیا دے بارے اللہ نے قرآن بنا دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے میرا یوسف نبی جس گھر دے اندر رہ رہے ہیں جوانی پہنچے ہیں حضرات جیڑی بی بی انہوں روٹیاں پکا کے دین والی ون سونیاں خدمت کرنے والی رات قرآن کہہ رہے ہیں اندہ نام زلیخا توجہ میرے ونے کرا جائے دھیان کرا جائے اے زلیخا حضرت یوسف نو کھانے پکا کے کپڑے تو کے دین والی بی بی شادی شدہ عورت یوسف نوجوان اے بی بیوی جوان جندہ نا زلیخا قرآن کہہ رہے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ ایک دن کی ہویا اے زلیخا روزانہ حضرت یوسف دیاں تعریفاں کر دیاں کہندی یوسف تیرے ہونٹ بڑے پیارے نے تیرے کان بڑے پیارے نے تیرا جسم بڑا پیارا ہے اے روزانہ نالے خدمتاں کر دی تے نالے تعریفاں کر دیے بالکل نیڑے نیڑے حضرت یوسف علیہ السلام دے قریب ہوندی جا رہی ہے اندہ خامد زلیخا دا بندہ سرتاج کروں بار گیا ہے نوکر بھی کوئی نہیں بی بھی کوئی نہیں حضرت یوسف تو زلیخا کر دے اندر موجود نے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ کسی عورت دے نال خلوت نہ اختیار کرے یعنی نہ بندہ کلا ہوئے نہ بی بی کلی ہوئے کسے گھر دے اندر میاں بیوی تو الگ نہ کوئی نوجوان لڑکی بوے نہ کوئی نوجوان لڑکا بوے حضرت یوسف علیہ السلام کلے گھر دے اندر موجود نے زلیخا نے ویکھیا آج موقع مل گیا آج ٹائم مل گیا ہے کیوں نہ ہوئے میں حضرت یوسف نال گلاں کراں محبت کراں تے اپنا جیڑا دل دے اندر میری حسرت ہے آج پوری ہو جائے حضرات توجہ کرا دے انہیں کمرے دے اندر لے گئے 7 کمرے دے دروازے ایک دروازہ دوسرا دروازہ تیسرا دروازہ 7ویں کمرے یعنی بالکل اینڈ والے کمرے سے لے گئے انہیں بڑے خوبصورت کپڑے پائے نے حضرت یوسف دے سامنے کھڑی ہے حضرات قرآن کہہ رہے ہیں وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔
کمرے دے اندر لیا کے کہندی ہے یوسف دیکھنا میرا مالک بھی کوئی نہیں، میرا خاوند بھی کوئی نہیں، نہ کوئی ویکھن والا ہے نہ کوئی پوچھن والا ہے، تو ڈر نہ پریشان نہ ہو، میں کوئی عام عورت نہیں، میں بادشاہ دی بیوی ہاں، تینوں کوئی بھی گل نہیں کر سکدا، جیڑا گل کرے گا میں آپ ہی منہ اوندا بند کر دیواں گی، ایک واری انج کرنا میری حسرت پوری کر دے، جی میں کہنی ہاں ایویں تو کرنا۔ حضرات اس کمرے دے اندر ایک بت پیا ہے، زلیخا نے کپڑا سر تو دوپٹہ اتاریا ہے، اس بت تے پا کے حضرت یوسف فرماندے نے نی زلیخا کی کیتی جا رہی ہے؟ اے زلیخا بول کے کہنی ہے اے میرا رب مینو شرم آندی ہے، مینو حیا آندا ہے، میں گناہ کرن لگی ہاں۔ حضرت یوسف فرماندے نے نی بی بی تیرا رب تا لک گیا ہے، میرا رب تا ستاں زمیناں دیاں تہواں تھلے بھی چیزاں نو جاند۔ حضرت یوسف نبی نو بی بی زلیخا کہہ رہی ہے، حضرات قرآن کہہ رہے ہیں وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ وَقَالَتْ حَيْتَ لَكَ اے یوسف نیویاں پا کے کھڑے سر سٹ کے کھڑے، حَيْتَ لَكَ اے نوجوانوں میں اپنے کولوں گل نہیں کر رہا، اللہ دا قرآن سورت یوسف اے بی بی دیاں گلاں اللہ نے قرآن بنا دیتیاں نے، کہندی حَيْتَ لَكَ یوسف ویکھنا اے جڑے پلنگ نے، اے جڑے کمرے دے اندر گدے لگے نے، اے ریشمی لباس، اے جڑے تکیے تیرے واسطے لائی نے، حَيْتَ لَكَ ایک واری تک نام ایک واری میری خواہش پوری کر دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہندے نے قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ حضرت یوسف فرماندے نے قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ نی بی بی اللہ دی پناہ میں اے برائی نہیں کرنی۔ حضرات دیکھن والا بھی کوئی نہیں، پوچھن والا بھی کوئی نہیں، حضرت یوسف نبی کہندے نے قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ نی بی بی میرے رب دے میرے تے بڑے احسان نے، اللہ نے مینو کنویں چو صحیح سلامت کڑیا ہے، اللہ نے ہاتھ دیتے پیر دیتے، اے ساریاں نعمتاں میرے رب نے مینو عطا کی دیا نے۔ إِنَّهُ رَبِّي احسن مثوائے میں اپنے رب دی نافرمانی نہیں کرانگا، اپنے رب دی نال دشمنی نہیں کرانگا۔ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ وَاللَّهِ تیرے کم نرالے چھوٹے وڈے سب تو نے پالے، وَاللَّهِ
کم نرالے چھوٹے وڈے سب تو نے پالے حضرت یوسف معاذ اللہ کیا توڑ دیتے تو تالے تو نے واہ اللہ تیرے کم نرالے چھوٹے وڈے سب تو نے پالے حسد کرے کوئی دشمنی رکھے اللہ جی تسی ہی رکھوالے واہ اللہ تیرے کم نرالے چھوٹے وڈے سب تو نے پالے حضرات قرآن کہہ رہے ہیں قال معاذ اللہ انہو ربی احسن مثوایا انہو لا یفلح الظالمون حضرت یوسف نیمی پائے کھڑے نے خوبصورتی نے حسن و جمال والے بھی نے تے جوانیاں بھی نے حضرات قرآن کہہ رہے ہیں اے بی بی زلیخا بار بار اصرار کیتی جا رہی ہے بار بار کہی جا رہی ہے تے حضرت یوسف کہندے نے نی زلیخا گل سن لے تیرے مالک نے تیرے خاوند دے میرے تے بڑے احسان ہیں انہیں بڑیاں خدمتاں کی دیاں نے تیرا مالک میرے نال بڑی محبت کر دے میرے نال بڑا پیار کر دے میں اندہ نمک کھا دے میں نمک حرام نہیں کرانگا حضرات زلیخا بول کے کہن دیئے اس بات دا تذکرہ اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ بی بی زلیخا نے جنہوں ساری گلاں سارے حربے استعمال کر لینے یوسف نبی برائی کرنوا سے آمادہ نہیں ہو رہے ہیں بالکل خاموش کھڑے نے کہنے نے بی بی کٹ جاواں گا مر جاواں لیکن رب دی نافرمانی نہیں کرانگا بی بی بول کے کہنیے اے یوسف وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ میری گل نہیں منے گا تے سن لے میں تینوں جیل دے اندر پہنچاواں گی تو ساری زندگی جیل دے اندر رہیں گا ایک واری آنکھیں لگ جا ایک واری میری گل من لے جی میں کہیں گا تو بادشاہ بھی بن جاویں گا تینوں بڑیاں عزتاں ملن گیاں اے یوسف نہ پریشان کر نہ پریشان ہو وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ حضرت یوسف فرماندے نے نی بی بی کنجنیاں گلاں کرنی ہے جو مرضی کر لے میں برائی کرنوا سے بالکل بھی تیار نہیں ہوا گی حضرت یوسف نبی آسمان مننے میں دینے اللہ مینو جیل پسندے وَلَقَدْ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ حضرت یوسف کمرے دے اندر بند
حضرات تالے لگے نے چابیاں زلیخا کول کہندے نے اللہ اے بی بی برائی دی دعوت دے رہی ہے مینوں جیل جانا پسند ہے لیکن میں برائی نہیں کرانگا اللہ تو میری مدد کرنا اللہ مینوں اس مصیبت دے کولوں نجات دے دے اللہ برائی تے آمادہ بار بار کیتی جا رہی ہے اللہ فرماندے نے یوسف پریشان ہونیاں لوڑانی کیوں گھبرا گئے ہیں کیوں پریشان ہو گئے ہیں اللہ فرماندے نے یوسف دوڑنا تیرا کام ہے تیرے رسے صاف کر دینا میں رب دا کام ہے حضرت یوسف فرماندے نے اللہ تالے لگے نے کمرے بند نے اللہ میں کی کرانگا حضرات قرآن کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ اللہ فرماندے نے یوسف دوڑنا تیرا کام ہے رسے صاف کر دینا میں رب دا کام ہے حضرت یوسف دوڑے نے جویں جویں دوڑ دے جاندے نے تالے ٹوٹ دے جاندے نے دروازے کھول دے جاندے نے پہلا دروازہ تالا ٹوٹ گیا دوسرا تے تیسرا دوڑ دیاں جدوں آخری دروازے تے پہنچے نے تے سامنے کی ویندے نے اے زلیخا دا خاوند سامنے کھڑا تے قرآن کہہ رہا ہے وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَوْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ دروازے تے کھڑا تے بی بی بول کے کہندی ہے او میرے خامند جیڑا تیرے بیوی دے بارے برا ذہن رکھے برائی کرنا چاہے تے اندہ کی حال ہے حضرات جیڑا پیغام میں دینا چاہنا حضرت یوسف نے جیل جانا پسند کر لیا ہے برائی نہیں کی تھی جیل جانا جیل دیاں قیداں پسند کر لیا نے لیکن برائی نہیں کی تھی حضرات اے پرسوں دا دن 14 فروری ویلنٹائن ڈے دے ناتے ساڑیاں نوجوان بیٹیاں کالجاں دے اندر یونیورسٹیاں دے اندر حضرات میں کی بیان کرنا چاہنا اللہ دی قسم پڑھیا نبی دا کلمہ تہوار یہودیاں دے منانے نبی دا کلمہ پڑھ کے بھی ان دی گل منن واسطے تیار نہیں حضرات اے ویلنٹائن ڈے 14 فروری نو منا جانے والا دن ایک روم دے اندر بادشاہ نے اعلان کر دیتا قانون بنا دیتا جیڑا بھی روم دے اندر جیڑا نوجوان نس کے دوڑ کے شادی کرے گا ویاہ کرے گا حضرات انہوں سزائے موت دیتی جائے گی توجہ کرا جے دھیان کرا جے ایک عیسائی پادری عیسائیاں دا پادری ان ایک نوجوان لڑکی تے لڑکے دا نکاح پڑھا دیتا ہے اے روم دے بادشاہ نے انہوں 14 فروری نو سزائے موت کروائی ہے حضرات پھانسی دے پھٹے تے لگا دیتا گیا ہے اے تہوار اے دن 14 فروری ویلنٹائن ڈے دے نام تے ہندو عیسائی ان دی یاد دے اندر اے دن منا دے رہے آج دے مسلمان نوجوان
پڑھیا کلمہ نبی دا ہندوਆਂ والیاں رسماں پھیلا رہے نے سکھاں والیاں گلاں کر رہے نے آج کالج دے اندر یونیورسٹی دے اندر نوجوان کھڑا ہو کے اپنے محبت دا اظہار نوجوان لڑکی نو استاداں نے سامنے پھول دے رہا ہے اور نوجوانوں میں پوچھنا چاہنا کلمہ نبی دا پڑھیا ہے تے مرضیاں کیوں کر دے حضرات قرآن کہہ رہے ہیں کل المؤمنات یغضضن من ابصارہن اے مومنو سونیا محبوبہ اینا اپنیا مومن عورتاں نو کہہ دیو نا جنہوں بازار دے اندر چلن اپنیا نظرانو جھکا کے چلن وَكُلِّ الْمُؤْمِنِينَ مومن مرداں واسے بھی آڈر ہے مومن عورتاں واسے بھی آڈر ہے اپنیا نظرانو جھکا کے چلنا حضرات کی پوچھ دے جو ہے آج پاکستان دے اندر ایک خاتون این پھلاں دا دستہ پکڑیا ہے ہاتھ وچ پھولنے تے جا کے قبر تے کھڑی ہے قبر تے پھول پا کے تے کہندی لوگوں اے میرا عاشق ہے میں دی مشوقہ اے میرے نال پیار کردہ سی میں اوندے نال پیار کردی سا اے مر گیا ہے آج 14 فروری ویلنٹائن ڈے دے ناتے میں اپنی محبت دا اظہار کرنیا کہ اندی قبر تے پھلا والا تحفہ دے کے جا رہی ہیں نوجوان مر گیا ہے تے اس لڑکی نے پھول پکڑے نے دستہ پھلاں دا اور پھول لے کے قبر تے بہ کے نالے رو رہی ہے پوچھن والے نے پوچھیا کیوں رو رہی ہے کہنی اے میرا عاشق سی میں دی مشوق سا میرے تو پہلے مر گیا ہے میں محبت کرنیا حضرات کلمہ نبی دا پڑھیا ویلنٹائن ڈے ہندوؤں دا تہوار سکھاں دا تہوار آج مسلمان بنا رہے ہیں حضرات نبی پاک دا فرمان من تشبہ بقوم فہو منہم جیڑا بندہ سکھاں دا تہوار یہودیاں دا تہوار کسے غیران دا تہوار اونا نے نقش قدم تے چلے گا نبی پاک نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا جتھے ہندو کھڑے ہونگے جتھے سکھ کھڑے ہونگے جتھے کافر کھڑے ہونگے اے اونا نال پیار کرنے والا قیامت والے دن کافران دے نال کھڑا کر دیتا جائے گا نہیں بیٹیوں نہیں ماں تو پہنو نہیں بیٹیوں اے قرآن حیا دا درس دیندہ شرم دا درس دیندہ ایمان دا درس دیندہ غیرت دا درس دیندہ اسلام کہہ رہے ہیں بی بی کر دی چار دیواری دی اندر ہے قرآن کہہ رہے ہیں بی بی کروں باہر نہ نکلے قرآن کہہ رہے ہیں اپنی زیب و زینت نو ذہن نہ کرے قرآن کہہ رہے ہیں کوئی بی بی تنگ لباس نہ پہنے قرآن کہہ رہے ہیں اپنی شرم و حیا دی حفاظت کرے قرآن کہہ رہے ہیں والذین ہم لفروج حافظون اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرے قرآن کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الزنا اے ایمان والوں اے کلمہ پڑھنے والوں مسلمانوں تے نوجوانوں تے بابیوں اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الزنا زنا دے قریب نہیں جانا زنا نہیں کرنا قرآن کہہ رہا ہے قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے سونیا محبوبہ اپنے امتیانوں مومن عورتانوں مومن مردانوں کہہ دو قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن کوئی بندہ لقمے بھی گناہ نہ کرے کوئی زہر بھی گناہ نہ کرے قل انما حرم ربی الفواحش فحاشی چاہے کمرے دے اندر ہوئے چاہے بازار دے اندر ہوئے چاہے سکول دے اندر ہوئے
اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے قل انما حرم ربی الفواحش، فحاشی اللہ نے کیا ہے حضرات جڑا بندہ فحاشی کرے گا قیامت دا دن ہوئے گا، نبی پاک نے فرمایا جڑا فحاشی کرنے والا، لک لک کے زنا کرنے والا، لک لک تے پھول دین والا، لک لک تے عورتاں نوں فون کرنے والا، عاشقیاں تے مشوقیاں کرنے والا، بے غیرتی کرنے والا، رب دے قرآن ٹھکران والا، حدیث کے خلاف بولن والا بندہ، اے نوجوانوں نبی پاک دا فرمان ہے، صحیح حدیث میں سنا لگا قیامت دا دن ہوئے گا، بندہ بڑیاں نمازاں لے کے آئے گا، بڑے روزے لے کے آئے گا، بڑیاں حجاں لے کے آئے گا، بڑیاں نیک اعمال لے کے آئے گا، بڑے بڑے اچھے اعمال لے کے آئے گا۔ اللہ فرمائے گا او میرے فرشتوں اس بندے نے اعمال برباد کر دو، اندیاں نیکیاں اڑ جان گیاں جویں حضرات روئی ہوا دے اندر اڑ جاندی ہے۔ صحابہ پوچھ دے نے سونیا محبوبہ اینی غلطی کی ہے، ایندا گناہ کی ہے، ایندا جرم کی ہے، نماز اینے پڑھی ہے جنت نہیں ملی، نماز اینے پڑھی ہے کامیابی نہیں ملی، قرآن اینے پڑھیا جنت نہیں ملی، روزہ اینے رکھیا جنت نہیں ملی، زکاة اینے دیتی ہے جنت نہیں ملی، غریباں یتیماں نال پیار تے محبت کردہ رہے جنت نہیں ملی۔ اللہ فرمائے گا اے او بدبخت لوگاں دے سامنے حجاں کردہ، نمازاں پڑھدا، روزے رکھدا، بڑا حاجی تے نمازی، لیکن اپنی چار پائی تے کلا لیٹدا، کمرے دے اندر کلا لیٹدا، ویندا میرا پیو نہیں ویندا، میری ماں نہیں ویندی، میرا استاد نہیں ویریا، میرا بزرگ نہیں ویریا، اے اپنے آپ نو کلا ویکھتے برائی کردا رہیا۔ اللہ فرماندے نے دنیا تے میں انو عزت دے دیتی ہے، آج اندے کو اندے واسطے کچھ نہیں بقائے اے جہنم دے اندر جائے گا۔ لوگ کے گناہ کرنے والا، چھپ کے گناہ کرنے والا، حضرات بندہ کہنا ہے میرا باپ نہیں ویکھ رہا، میری ماں نہیں ویکھ رہی، میری ہمشیرہ نہیں ویکھ رہی، میرا بزرگ نہیں ویکھ رہا، مینوں کوئی نہیں ویکھ رہا۔ حضرات تو لوگ کے بھی گناہ کریں، چھپ پہ گناہ کریں گا، اللہ ویکھ رہا ہے، اللہ تیریاں سوچوں نو بھی جاندا ہے، اللہ تیرے دماغ نو بھی جاندا ہے، اللہ تیری اکھاں نو بھی جاندا ہے، اللہ تیرے ہر قدم نو جاندا ہے۔ نی ماں نی پہنو بیٹیو، اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے یا ایوہ النبی کل ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین، اللہ فرمان دے نے سونیا محبوبہ اپنیاں بیویاں نو کہہ دو پردہ کرن، اپنیاں بیٹیاں نو کہہ دو پردہ کرن، مومن عورتاں نو کہہ دو پردہ کرن۔ حضرات قرآن کہہ رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورت اپنے گھر دے اندر روے، گھروں باہر نہ نکلے۔ حضرات قرآن کہہ رہا ہے کُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ، اگر بازار دے اندر جانا ہے عورت نظرہ جھکا کے چلے، تنگ لباس پان والی عورت، نبی پاک نے فرمایا جیڑی عورت خوشبو لا کے میک اپ کر کے شادی حال دے اندر جائے، بازار دے اندر جائے، غمی دے اندر جائے، شادی تے جائے، بازار جائے، مسجد دے اندر جائے، جیڑی بھی خوشبو لاندی ہے لوگ اندی خوشبو سنگ دینے۔ نبی پاک نے فرمایا فَهِيَ زَانِيَةٌ، اے عورت زانیہ، اے گندی عورت۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ، حضرات قرآن کہہ رہا ہے مومن ہوئے جڑا قرآن دے مطابق چلے، مومن ہوئے جڑا شریعت دے مطابق چلے۔ آج میں شادی تے جائیں اپنی نوجوان بیٹی نو تنگ لباس پہنا کے اپنے نال لے کے جانا، نبی پاک نے فرمایا دیوس بندہ کدی بھی جنت دے اندر نہیں جائے گا۔ اے نوجوانوں سن لو، اپنی ہمشیرہ نو پردہ کرواؤ،
اے نوجوانوں تسی بھی سن لو، بابیو تسی بھی سن لو، نمازاں نہیں کم آن گیا، روزے نہیں کم آن گے۔ اج تو آپ نماز پڑھنا ہے، بیٹی نو نماز نہیں پڑھانا، آپ تو نیک عمال کرنا ہے، آپ تو حاجی تے نمازی تے بڑا چنگا بننا ہے۔ تیری بیٹی تیرے سامنے بے حیائی کر دیے، تیری بیوی تیرے سامنے نوجوان لڑکیاں نو فون کر دیے۔ اے قرآن کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الزنا، ایمان والے زنا دے قریب نہیں۔ حضرات تقریراں سن سن کے ساڑھے کن پک گئے نے، ساڑھی شادی تے ٹول نہ آئے، ساڑھی شادی نہیں، ساڑھی شادی تے میری بیٹی لباس تنگ پا کے جائے، پوچھن والا کوئی نہیں۔ حضرات لا الہ الا اللہ، میں مسلمان ہاں، میں عشق رسول ہاں، حرمت رسول پہ جان بھی قربان کرنا، لیکن بیوی نو کدی نہیں پوچھیا اے جیڑا موبائل تیرے کولے اے کنے لے کے دیتا ہے، اے جیڑا تو سوٹ پایا اے کنے کو لے آئی، اے جیڑا گوشت آیا اے کون لے کے دے کے گیا۔ غیرت مر گئی، تو کہنا میں مسلمان۔ تیری بیوی جائے بازار دے اندر، تو پوچھن والا نہیں۔ قرآن کہہ رہا تو حکمران، جیڑا خاوند اپنے بیوی دے بارے پوچھ دس نہیں کردا، قیامت دا دن ہوئے گا اندیاں نہ نمازاں نہ روزے نہ زکات، اندی بیوی نے گرے بان پکڑیا ہوئے گا۔ اللہ اے دیوس، اے دیوس، اے بے غیرت، قرآن کہہ رہے، میں نہیں کہہ رہے۔ دیوس بندہ کنوں کہندے نے؟ نبی پاک نے فرمایا جنہوں پتہ ہے میرے گھر دے اندر میری بیوی غیر مرد آ رہے نے، میرے یار آ رہے نے، میرے بیلی آ رہے نے۔ حضرات چاچے دا منڈا ہوئے، مامے دا منڈا ہوئے، تیرا یار ہوئے، تیرا بیلی ہوئے، قرآن نے اس بات دی ہرگز اجازت نہیں دیتی تیری بیوی کلے منڈے نال جائے۔ تو کہنا میرے چاچے دا منڈا، میرے مامے دا منڈا، میری خالہ دا منڈا، میرا یار تے میرا بیلی، میرا سجن۔ حضرات قرآن نے بالکل الگ بات کر دیتی ہے۔ جیڑا بندہ کلمہ پڑھے، لا الہ الا اللہ پڑھے، بیٹی دی حفاظت کرے، بیٹی دا حفظ و امان چ رکھے، اپنے بیٹی نو شادی تے لے کے جائے، آپ لے کے جائے، بیٹی نو کتے کم واسطے لے کے جائے، آپ لے کے جائے، خامد آپ لے کے جائے، کوئی بی بی غیر محرم دے نال سفر نہ کرے، نبی پاک دا فرمان۔ حضرات کوئی غصہ کرے، کوئی شکوہ کرے، کوئی گلہ کرے، اللہ پاک دی عزت دی قسم ہے اس قرآن نے اجازت نہیں دیتی، بی بی نو اجازت نہیں۔ آج پاکستان دے اندر، اسلام آباد دے اندر نوجوان لڑکیاں اپنے سراں چوں دوپٹے لا کے گلاں چ پا کے کہندیاں نے ساڈا جسم ساڈی مرضی، کھاندا رب دا نے، پیندیاں رب دا نے، رب نے پیر دیتے، ہاتھ رب نے دیتے، سارا جسم رب نے دیتا، تے کہندیاں نے ساڈا جسم ساڈی مرضی۔ تے جڑے باپ بھی ویکھ رہے نے، بھائی بھی ویکھ رہے نے، خامد بھی کہندے نے کوئی گل نہیں، انہاں دے بھی حقوق نے۔ میں کہنا اسلام نے جڑے عورت نو حقوق نے، اللہ دی قسم کوئی دین نہیں دے سکتا۔ میرا جسم میری مرضی۔ میں کتاب دے اندر پڑھیا کہ بیبیاں نے نعرہ ماریا، کہندیاں نے سانو گھر دے اندر قید نہ کیتا جائے، سانو کوئی پوچھن والا نہ ہوئے، اگر اسی کپڑے دھوواں گیاں، خاوند نو روٹی پکا کے دیاں گیاں، ایندے روٹی پکان دا اور کپڑے دھون دے سانو پیسے ملنے چاہیے نے، اسی کوئی انہاں دا ٹھیکہ نہیں لیا۔ اگر میری مرضی ہوئے گی میں اپنے خاوند کو جاواں گی، میری مرضی ہوئے گی میں نہ جاواں، کوئی پوچھن دسن والا میرے کو کوئی نہیں۔ حضرات ٹائم ختم ہو گیا، میں اپنے بھائیوں نو آخری پیغام دینا چاہنا،
نوجوانوں تھوڑی ذمہ داری ہے، بزرگوں ذمہ داری ہے، بھائیوں ذمہ داری ہے۔ قرآن کہہ رہے ہیں قیامت دا دن ہوئے گا، اے دیوس بندہ، اے جنت جانا دور دی بات ہے، اینو جنت دی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ جیڑا بندہ اپنی بیوی نو روک دے ہی نہیں، کہندا چل بھی تو بازار چلی جا، کپڑے تو لے، دیہڑی تو کر، مزدوری تو کر، تنگ لباس پا کے نوجواناں نال فیکٹری دے اندر جا، کالج دے اندر جا، ہاسپٹل دے اندر جا، پیو ویکھی جا رہے ہیں پیسے آنے چاہیے نے، عزت جاندی تے جائے۔ اپنے اس نور پور اڈے تے میں تنز نہیں، مذاق نہیں کر رہا، ایسے ایسے کرنے خاون چلا خاون کر دے اندر بے غیرتی ہو رہی، خاموش ہو رہے، کہنے میں مسلمان ہوں۔ پیارے بھائیوں میرا پیغام سن لو، جیڑا بندہ بھی اپنی اکھاں دے نال بے حیائی دیکھ کے خاموش ہو جاندہ ہے، کہندہ کچھ نہیں۔ نوجوان بیٹی شادی تے جائے، تنگ لباس پا کے جائے، پیو چپ کر جاندہ کوئی نہیں، شادی ہے جی، اسلام نے کیا نکاح کنے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت نکاح، نکاح دے اندر کی اے شامل ہے۔ نوجوان لڑکی ہے، 14 سال عمر ہے، 15 سال عمر ہے، سارے گھر دے ٹبر نے چنیاں لئیاں نے سر دے، این گلے دے اندر سٹیاں نے، خوشبوواں لا کے، کریماں لا کے، سرخی تے پوڈر لا کے بازار دے اندروں لنگ دیاں جاندیاں نے۔ قرآن کہہ رہا، نبی دا فرمان کہہ رہا، ایسی بی بی جنت جانا تا دور دی بات ہے، اے عورت جنت دی خوشبو بھی حاصل نہیں کر سکتی۔ شادی حال دی بات نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑی بی بی مسیتے مسجد دے اندر نماز پڑھن واسطے آئے تے خوشبو لا کے آئی۔ حضرات آخری گل، مسجد دے اندر آئے خوشبو لا کے آئے، اے میرے ہاتھ دے اندر کتاب موجود ہے، حدیث دا حوالہ موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑی بی بی خوشبو لا کے نماز پڑھن واسطے آئے، اللہ اس بی بی دا نہ سجدہ قبول کرے گا، نہ رکوع، نہ قیام، نہ قرآن دی تلاوت، ایک دن تو رات ساری رات عبادت کیتی جائے، سرخی لان والی، پوڈر لان والی، خوشبو لا کے لوگاں نو خوشبو سنگان والی، ساری رات بھی مسیتے سجدے چ پئی رہے، اللہ ان دی 1% دی عبادت نہیں قبول کرے۔ مسجد دی گل مسجد دی، اصلی کہنا جی لا اکراہ فی الدین سخت نہیں ہے، اے مولویوں نے دین سخت کر دیتا ہے۔ پیارے بھائیو قرآن نے جو کچھ کیا ہے انشاءاللہ میں بیان کراں گا، کوئی غصہ کرے، کوئی گلہ کرے، کوئی شکوہ کرے، کسی نو چنگا لگے یا نہ لگے، انشاءاللہ جب تک سانس چل دے رہیں گے انشاءاللہ حق اور سچ بیان کر دے رہاں گے۔ تو میں اپنے بھائی بزرگاں، نانا، بچیاں، ماواں، پہنا، بیٹی گزارش کراں گا، آؤ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دی بنیاد۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان دے اندر ساڑھی اسلامی ریاست قانون کم سو کم ان اللہ لا یغیر، اللہ فرماندے نے جب تک بندہ اپنے آپ نو بدلے گا نہیں میں رب بھی انہوں بدلاں گا نہیں۔ اسی جنہوں کرانا ماحول بدلاں گے، اسی لوگاں نو نا بندہ کہنا یار میں لوگاں نہیں کہہ سکتا، کم سے کم اپنی بیٹی نو کہہ سکتا، جنہوں کپڑے لے آکے دینے، جتیاں لے آکے دینے، ان دی تعلیم تربیت سارا کچھ انہوں کہہ سکتا ہے، بیوی نو کہہ سکتا ہے، بہن نو کہہ سکتا ہے، ماں نو کہہ سکتا ہے۔ انشاءاللہ اپنے اپنے کران دے اندر کنٹرول کران گے، انشاءاللہ ماحول بدل جائے گا، نظام بدل جائے گا۔ اللہ دے کولو دعا ہے کہ اللہ پہلے مینوں اور صبح سانو سارے نو اس دے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں تم